اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے خط کا موضوع ہے یہ مدیر کے نام منشیات کی روک تھام کا شعور اجاگر کرنے کے لیے خط لکھیں۔ یہ انٹر پارٹ 2 کے سمارٹ سلیبس کا خط نمبر 9 ہے۔ انٹر پارٹ 2 سمارٹ سلیبس خط نمبر 9۔ مدیر کے نام خط ہے، منشیات کی روک تھام کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس کو خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے ویسے ہی پہلی لائن میں امتحانی مرکز اور اس کے درمیان میں آخر میں کوئی ختمہ یا سقطہ نہیں ہوگا، یعنی کوما یا فل اسٹاپ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی کمرہ امتحان یا امتحانی کمرہ نہیں لکھنا، وہ غلط ہے ترکیب۔ اس سے نیچے والی لائن پہ لکھنا ہے تاریخ کو، تاریخ اسی انداز میں لکھتے ہیں، اردو کے جو ہندسے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، انگلش کے ہندسے جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں بعض دفعہ۔ 3 اپریل 2021 اور اس کے آگے ہمزہ ڈالنا ہے۔ اگلی لائن میں مدیر صاحب روزنامہ جنگ لاہور، اس میں اگر شہر کا نام نہیں بھی لکھتے تب بھی بات بن جائے گی، لیکن مدیر صاحب کے آگے کوما ڈالنے کے بعد یعنی سقطہ ڈالنے کے بعد اخبار کا نام ضرور لکھنا ہے اور آخر میں ندائیہ علامت ضرور ڈالنی ہے۔ چوتھی لائن میں السلام علیکم، السلام علیکم کی املا کا خیال رکھنا ہے۔ الف لام ہوتا ہے اور اسلام میں واو نہیں ہوتا آگے۔ اس کے بعد بندہ خط باقاعدہ شروع ہوگا، بندہ آپ کے اخبار کے ذریعے آپ کی اور حکام بالا کی توجہ۔ یہاں پہ جو ایک اہم چیز ہے کہ جب بھی کسی انون بندے کو یا سرکاری یا آفیسر کو خط لکھتے ہیں تو وہاں پہ واحد متکلم فرسٹ پرسن استعمال نہیں کرتے، میں استعمال نہیں کرتے، لفظ بندہ یا فدوی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں آپ کے اخبار کے ذریعے، اب دیکھتے ہیں بندہ یا فدوی آپ کے اخبار کے ذریعے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کا ایک نمبر کٹ جاتا ہے۔ بندہ آپ کے اخبار کے ذریعے آپ کی اور حکام بالا کی توجہ دور حاضر کے اس اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے جس نے اس معاشرے کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے اس معاشرے میں منشیات کے استعمال کا تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان۔ یہ 2-3 جملے شروع میں اس لیے لکھتی ہیں تاکہ آپ طالب علم سمجھ جائیں کہ اس سے ملتے جلتی کوئی چیز لکھنی ہے، ایسے ہی جملے لکھنے ہیں تاکہ جو خط کا شروع ہے وہ اچھا ہو۔ اس بات آپ اگر میں لکھا ہے یا ناسور عذاب کی طرح نازل، کہ یہ جو ناسور جو ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، ناسور کہتے ہیں ایسے زخم کو جو درست نہ ہوتا ہو، خراب رہتا ہو۔ یہ جو ناسور ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، یوں لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا یہ عذاب کی شکل میں ہم پہ نازل ہوا ہے۔ اس ناسور کی وجہ سے نوجوان نسل شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس نوجوان نسل میں خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے جو طلباء اور طالبات ہیں ان میں منشیات کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اب مزید شدید پریشانی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سکول کے طلباء اور طالبات بھی اس میں نشہ کرنے لگ پڑے ہیں، یعنی منشیات کا استعمال کرنے لگ پڑے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ بتانا کہ منشیات میں جو سر فہرست چیز ہے وہ چرس ہے، شیشہ ہے اور انجیکشن ہے، جس کے انتہائی یعنی پہلے چرس سے سگریٹ سے شروع کرتے ہیں، اس میں چرس ہوتی ہے اور پھر انجیکشن فائنل اس پہ۔ یہ کچھ بے حس اور ظالم قسم کے، بے رحم قسم کے لوگ ہیں جس نئی نسل کو، نوجوان نسل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک حوالے کا ایسا آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، پہلا مصرع ہے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ یعنی سپیروں نے سانپوں کو قید کر دیا یہ کہہ کر کہ بھائی اب تو انسان کو ڈسوانے کا یہ موسم آ گیا، اسے سانپوں کو ڈسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو نشان لگایا ہوا لائن کا، یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ اب نشے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے یہ بتانا ہم نے کہ نشے کی منشیات کی ابتدا جو ہے وہ عموماً سگریٹ نوشی سے دیکھی گئی یا دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر شراب نوشی سے دیکھی گئی۔ سگریٹ نوشی کرنے والے کچھ دوست عزیز
رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی ملنے والا ہو سکتے ہیں، وہ اس کے اندر یا کچھ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے اس کو چرس کا سگریٹ پلا دیں، پہلے سگریٹ پھر چرس، اور پھر وہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ملا دیتے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ انسان اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ جو بیچنے والے ہیں وہ اس کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، کیونکہ عام مارکیٹ میں تو یہ چیز ملتی نہیں ہے۔ وہ نشے کی حالت میں جب نشہ مانگتے ہیں تو مختلف طریقوں سے اس سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ نوجوان نشے کی حالت کو، کیفیت کو پانے کے لیے یا نشہ حاصل کرنے کے لیے گھروں میں ماں باپ سے پہلے پیسے مانگتے ہیں، گھروں سے پیسے مانگتے ہیں، ظاہری بات ہے اتنی بڑی رقم ہزاروں میں جو ہے وہ والدین فراہم نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ گھروں میں چوری کرنی شروع کر دیتے ہیں، پیسے چوری کرنے لگ پڑتے ہیں، چیزیں چوری کر کے بیچنے لگ پڑتے ہیں، راستے میں راہگیروں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے، وہ ان کا تعلیم میں، پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، گھریلو ذمہ داری رہتی نہیں ہے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے مختلف جرائم خود کرواتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ نشے کی یا چرس یا جو بھی یہ چیز چاہیے تو پھر تم یہ فلاں کام کر دو، چھوٹا سا کام ہے، تو وہ چھوٹا سا کام کیا ہے کہ اس سے کوئی جرم کرواتے ہیں اور پھر جرائم کی دلدل میں پھنساتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں جو اس نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے میں دھکیل رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیونکہ خط ہے یہ، اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 5 7 8 لائنیں، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ جو پھر اگلا نشان ہے وجوہات، یہاں پہ پھر میں نے نشان لگایا کہ یہاں سے ایک نیا پیراگراف آپ شروع کر لیں کہ سگریٹ کی یا کوئی بھی ایسا نشہ ہے وہ پہلے شوق کی حالت میں پیا جاتا ہے، پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ شوق ہے، سگریٹ دوستوں کی دیکھا دیکھی، یا شراب ایسی، یا ویسے ہی شیشہ دوستوں کے دیکھا دیکھی پی لیتے ہوتے ہیں، پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک تو وجہ شوق ہو گئی، دوسری وجہ مایوسی، کہ بعض دفعہ انسان حالات سے بچہ، پڑھائی سے، پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے، اساتذہ یا والدین کی سختی کی وجہ سے، کسی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے وہ سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا، یا وہ کام پر اگر ہے، پڑھائی والا بچہ نہیں کام والا بچہ ہے، تو اس کے وہ چیز اس کو مایوس کرتی ہے، تو مایوسی کو ختم کرنے کے لیے وہ نشے پہ آتا ہے۔ آگے خوف، یہ خوف مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، والدین کا خوف ہو سکتا ہے، کسی ان نون اندیکھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر کسی غناؤنے کردار کا خوف ہو سکتا ہے، پڑھائی میں فیل ہونے کا خوف ہو سکتا ہے۔ مختلف خوف ہیں جو انسان کو بعض دفعہ نوجوان نسل کو نشے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ اس نشے کی حالت میں خوف کیونکہ محسوس نہیں کرتا، اسے وہ حالت زیادہ بہتر لگتی ہے۔ پھر ذہنی دباؤ، عام طور پر جو طالب علموں کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ پہ، ذہن پہ بہت دباؤ ہوتا ہے، پڑھائی کے حوالے سے، والدین کے سختی کے حوالے سے، لوگوں کی باتوں کے حوالے سے، استاد کے پڑھانے کے حوالے سے، اس دباؤ کو بعض دفعہ کم کرنے کے لیے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے انتقام لینا۔ بعض لوگ معاشرے میں کسی دوسرے سے انتقام لینے کے لیے اس کے خلاف منظم سازش کرتے ہیں، اس کو بغیر بتائے اس کو نشے والی چیزیں پلاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو نشے کا عادی کرتے ہیں۔ یہ عموماً امیر طبقے کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، اور غریبوں سے بھی کوئی ایسے جرائم میں ملوث کرنا ہو تو ان کے ساتھ بھی انتقام کے لیے، یہ کچھ خاندانی دشمنی ہو سکتی ہے، کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس بچے کو وہ خود بن جاتا ہے انتقام لینے کے چکروں میں، یا اسے بنا دیا جاتا ہے۔ معاشی اور اگلا پوائنٹ ہے، وجہ ہے معاشی اور معاشرتی ناہمواری۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو طبقاتی تقسیم ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم نہ ہونا، کچھ لوگ بہت غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے کھانا نہیں ہے، اور کچھ لوگ بے انتہا امیر ہیں، تو یہ جو ایک عام غریب بندہ دیکھتا ہے یا غریب بچہ دیکھتا ہے، امیروں کو دیکھتا ہے، ان طبقاتی تقسیم کو دیکھتا ہے، تو اس کا معصوم ذہن جس میں بھی پختگی نہیں آئی ہوتی تو وہ غلط راستے پہ چلتا ہے، وہ انتقام کے راستے پہ چل سکتا ہے، وہ چوری کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ یہ کیا نام ہے، نشہ جو ہے نا اس کے اندر اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کچھ لوگ اس کو بھڑکا بھی سکتے ہیں۔
اس کے بعد آگے آتا ہے بے روزگاری. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوان جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی ہے. والدین جو ہیں وہ نوکری کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے ان کے حالات کی یا گھر والوں کی طرف سے، تو وہ اسے کہیں سکون نہیں ملتا، نہ نوکری ملتی نہیں ہے، تھکے کھاتا ہے، کہیں آرام سے کھلی ویران جگہ پہ یا کسی پارک میں بیٹھتا ہے، وہاں پہ ہی ایسے ہی لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں جو اس کو مسائل کو سنتے ہیں اور اسے جرائم میں بھی دھکیل دیتے ہیں اور نشے کا عادی بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ غیروں کی منظم سازش بھی ہو سکتی ہے. یہ خاندان کے کوئی بندے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی باہر کے بندے بھی ہو سکتے ہیں، کسی بچے کو جان بوجھ کے ٹارگٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے طالب علموں میں یا نوجوانوں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے. حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ بات بچوں کے دماغ میں بٹھا دینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. نشہ آور چیز وہ چیز جسے استعمال کرنے کے بعد انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا. یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے. اب آخری جو آپ نے پیراگراف یہاں پہ بنانا ہے وہ کہ روک تھام کے کوئی طریقے بتانے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس اسباب جس کی وجہ سے نشہ پھیل رہا ہے یا جس کی وجہ سے نشہ کر رہے ہیں، دونوں کو جڑ سے مٹایا جائے، ان مسائل کو حل کیا جائے. دوسرا روک تھام کا طریقہ یہ ہے، سدباب کا طریقہ کہ جدید خطوط پر منظم تربیت گاہیں بنائی جائیں. یہ جو تربیت گاہیں کے نشے کرنے والے لوگوں کو، بچوں کو یا نوجوانوں کو اگر نشے میں ہیں تو ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو عملی طور پہ زندگی گزارنے کے طریقے بتایا جائیں، کسی کام پر لگایا جائے، کوئی سیمینار کیے جائیں، کوئی تقریریں کیے جائیں، ان کو ایسی صحت مندانہ مشاغل میں شامل کیا جائے کہ وہ اس سے دور ہٹ جائے. اس کے بعد آتا ہے والدین کی کڑی نظر. عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ 12-13 سال کی عمر تک والدین یا 10-11 سال کی عمر تک والدین بچوں پہ نظر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد 10-11 سال کی عمر کے بعد سے بچے پہ نظر رکھنا کم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جوان ہوتا ہے وہ بچے بھی شاید اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہ وہ دور ہے جب بچے کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پہلے 10 سال یعنی پیدائش سے لے کے 10 سال کی عمر تک بچے سے پیار سے نرمی سے سمجھاؤ، ان سے بات کرو، محبت سے اس سے کھیلو. لیکن بچے کی عمر جب 11 سال ہو جائے اور 20 سال تک اس کے ساتھ سخت گیر حاکم والا سلوک کرو، اس کی تربیت کرو، اس کے ہر چیز کو سختی سے کرایا جائے، پابندی کروائی جائے، وقت کی پابندی، مختلف جو بھی کام ہے اس کے اندر، جیسے ڈسپلن لائف ہوتی ہے فوج میں ویسے اس کا ڈسپلن لائف بنائی جائے. اس کے بعد 20 کے بعد 21 سے لے کے اس کے ساتھ مشورہ کریں اور دوستی کا رویہ اختیار کریں. تو بہرحال والدین کی جو کڑی نظر ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے. بچہ جب تک بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ ہر عمر میں اس پہ بچے پہ والدین کی نظر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کے روک تھام کے ایک اور بڑا طریقہ کہ صحت مند کھیل جو ہیں جس میں جسمانی مشقت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے، اس کا فروغ دینا چاہیے. اور بچوں کو، والدین کو بھی اور اداروں کو چاہیے کہ بچوں کو جسمانی ورزش یا کھیل کھلائیں تاکہ اس کی نظر جو ہے، توجہ جو ہے وہ نشے کی طرف نہ جائے. سماجی تنظیموں کا کام ہے، مختلف این جی اوز بنی ہوئی ہیں، وہ اس میں مدد کر سکتے ہیں، وہ علاقے بانٹ سکتی ہیں، وہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے، نشے والے لوگوں کو لا کے ان کے نشے کی عادت کو ختم کر سکتے ہیں، کوئی صحت مند سرگرمی میں وہ ڈال سکتے ہیں اسے. تو یہ نہیں کرنا پڑے گا. پھر کاشتکاری پر پابندی کے ایسی تمام چیزیں، زمین یا جگہ جہاں پہ یہ نشے آور چیزیں بنائی جاتی ہیں یا کاشت کی جاتی ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے اور سختی ہونی چاہیے. اور آخری روک تھام کے لیے طریقہ ہے کہ جو اس میں ملوث افراد ہیں ان کو سخت سزائیں دی جائیں. سخت سزائیں کب سے لے کے جس نے یہ بنائی ہے وہاں سے، بنانے والے سے لے کے جس نے یہ نشہ بچے یا طالب علم تاکہ نوجوان تک فراہم کیا ہے، جتنے پوری چین ہے، اس پورے گروپ کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو سخت اور سرعام سزائیں دی جائیں تاکہ باقیوں کو نصیحت ہو. اس کے بعد آپ آخر میں بس 2 لائنیں لکھیں کہ بندہ اس بات کی امید کرے گا کہ آپ اس پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، اس کو اخبار کے ذریعے
لوگوں میں شعور اجاگر کریں گے اور حکام بالا تک یہ پیغام پہنچ جائے گا تاکہ متعلقہ ادارے اس پر اپنا اپنا کام کریں اور معاشرے سے یہ خرابی دور ہو سکے۔ آخر میں اسی طرح وسلام مخلص الف بے جی، یہاں پہ کس کا خیال رکھنا ہے؟ کچھ بچے آپ کا مخلص لکھتے ہیں، یہ یہاں پہ آپ کا مخلص لکھنا بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی رشتے والے یا تعلق والے بندے کو لکھتے ہیں نا، تو آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، یہ آپ کا شاگرد، آپ کا استاد، مختلف، کہ آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے لفظ آپ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہاں پہ مدیر کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے خالی لفظ مخلص لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ نیاز مند لکھ سکتے ہیں، خیر اندیش لکھ سکتے ہیں، دعا گو لکھ سکتے ہیں، آسان لفظ ہے، مخلص اتنا لکھ لیں اور الف بے جی۔ تو یہ آپ لوگوں کا 9واں خط تھا سمارٹ سلیبس انٹر پارٹ 2 کا۔ اللہ حافظ۔